بات نہیں. چوائس ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے, ہم ٹیسٹڈ ہے اس میں, کہ چوائس آپ کو ملے حکومت کا یا پاکستان کا, آپ نے کون سا فیصلہ لیا. چوائس آپ کو ملے حکومت کا یا تختیدار کا, آپ نے چوائس کیسے لیا. چوائس آپ کو ملا حکومت کا یا بم دھماکے کا, چوائس آپ نے کیسا لیا. یہ سندھ حکومت چھوٹا چیز ہے, یہ میرا دھرتی ہے, اس کے لیے جو قربانی دینا چاہے دینے کی ضرورت ہے, دینے کو تیار ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو سارے مسائل ہے پاکستان کے عوام کے مسائل, جمہوریت اس لیے یہ سسٹم لے آیا گیا کہ وہ مسائل سڑکوں پہ حل نہ ہو, جنگوں میں حل نہ ہو, سول وار میں حل نہ ہو, انڈیپینڈنٹ موومنٹس کے تھرو حل نہ ہو. وہ اگر مسائل حل ہونے ہیں تو آئے اپنا اسمبلی میں حل کروا دیں, پروونشل اسمبلی میں حل کروا دے, نیشنل اسمبلی میں حل کروا دے. اور جیسے یہی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ جمہوریت ہے جو یہ وفاق کو جوڑتا ہے, یہ وفاق کو مضبوط کرتا ہے. اور افسوس کے ساتھ جو حکومت آئی ہے, ان کا جو اسکرپٹ ہے, ان کا جو پلان ہے, ان کا جو مینیفیسٹو ہے, وہ پہلا دن سے یہ ہے کہ 1 یونٹ ان کو واپس لینا. ان کا یہ سوچ ہے, اس کا پہلا تقریر ہے کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو واہ واہ تھا. کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا نتیجہ میں کیا ہوا. آدھا پاکستان آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. جب وہ نقصان ہوا پورا ملک سیکھا کہ ہم نے سب کو ریپرزنٹیشن دینا ہے, سارے پاکستانیوں کو اپنانا ہے, جہاں جو بھی ان کا زبان ہو, جو بھی ان کا ایتھنیسٹی ہو, حقوق ان کا ہے, دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو نقصان ہوگا. افسوس یہ جو کٹپتلیاں آئے ہیں ان کو یہ یاد ہے, ان کو صرف یہ ہے کہ اگر 1 یونٹ ہوتا, 1 سلیبس ہوتا, ہم سب کو ایک بنا سکتے تو ہم سب جیسے اوپر کٹپتلی ہے پاکستان, اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. ہم سب مل کے جمہوریت کے تھرو, جمہوری نظام کے تھرو چلاتے ہیں. انشاءاللہ نہیں ہو رہا, نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ رژیم, یہ حکومت, پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں, تو یہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی, تو پھر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا, بہت ہی بڑا حملہ تھا, اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا جو کہ ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر آئینی, غیر جمہوری حملہ, قبضہ, کالونی بنانے کا کوشش اس وقت جب پاکستان اتنے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں, جب ہمارا معیشت دن بعد دن ایک مشکل پوزیشن میں آ رہا ہے, عام آدمی کا زندگی ان 2 سالوں میں جس طریقے سے اٹس گون فرام ورس ٹو ورس, میں کسی کو یہ سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں. مہنگائی کا مسئلہ ہر طرف ہمارا سامنے ہے, دنیا بھر میں جو معاشی مشکلات ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ بوجھ ہمارے عوام کو اٹھانا پڑے گا. ہمیں سب مل کے کنسنسس کے ساتھ, سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو مشکلات ہے اس ملک کے, مل کے کنسنسس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اس قسم کی غیر آئینی, غیر قانونی سٹیپس کیے جائیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کیے جائیں گے. اور خاص طور کراچی پہ, کراچی کی اہمیت یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا صوبہ مگر پورا ملک کا معیشت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور جس طریقے سے اگر ہمارا
हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर नुकसान पूरा पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि आला अदलिया गैर जानबदार रोल अदा करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ और बल्कि जानता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस का, सारे जो उनके जजेस हैं उस बेंच पे, और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे हक के तहफ़्फ़ुज़ करें। सारे पाकिस्तान उनकी तरफ देखते हैं, अदालतों की तरफ देखते हैं कि जब हमारे जमहूरी हक पामाल हो जाते हैं, हमले होते हैं, कि वहाँ से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। जब हमारे इंसानी हकूक़ पे हमले हो तो वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम सब उनकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तान में मसाइल है, बहुत से पेंडिंग इश्यूज़ भी है। चाहे वो इलेक्शंस में जो कंप्लेंट्स है, जो बहुत संगीन कंप्लेंट्स हैं, जो एनएससी अवार्ड के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो लापता अफराद है, जो मीडिया सेंसिटिव है, जो तारीखी जमहूरियत की तरफ से जो तारीखी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अपने ही जजेस के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत संगीन इश्यूज़ हैं और हम उम्मीद करते हैं उनका क्रेडिबिलिटी पे, उनका उन पे कि वो हमें मदद करेंगे इसमें, वो जमहूरियत के साथ देंगे, गैर जमहूरी फोर्सेस के साथ नहीं देंगे, आइन के साथ देंगे, किसी के कहने पे साथ नहीं देंगे। और जैसे माजी में चाहे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो या कोई और चीफ जस्टिस साहब हो जो कि बाद में सियासी जजेस निकले, ऐसे अब नहीं होगा। अब बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। हम बहुत ही इज़्ज़त करते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस से और आने वाला चीफ जस्टिस से।